اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کس طرح سے ابلیس نے ہماری ذات پہ بھی اعتراض کیا، ایگزیکٹ اسی طرح سے کہ جس طرح آج کچھ نیگیٹو سوچ رکھنے والے لوگ یا شیطان کی پیروی کرنے والے لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی شکل دیکھی ہے تو نے، یا اس کی شکل دیکھی ہے تو نے۔ ایگزیکٹ اسی انداز میں ابلیس نے انسان پہ، آدم پہ اس وقت اعتراض کیا کہ میں اس کو سجدہ کروں؟ اے میرے پروردگار، کیا تو نے اس کی شکل دیکھی ہے جس کو تو نے مٹی سے خلق فرمایا ہے؟ اس کو میں سجدہ کروں؟ اس کے بعد دوسری چیز اس کا نیگیٹو انداز تھا، منفی انداز تھا ہمارے خدا کے ساتھ بات کرنے کا۔ اور یہ منفی انداز اس کا تھا کس لیے؟ کیونکہ ہمارے خدا نے ہمیں مکرم قرار دیا، فرشتوں پہ بھی، جنوں پہ بھی، اور اکثر مخلوقات پہ بھی۔ تو ابلیس کو یہ دکھ تھا، یہ تکلیف تھی کہ انسان کو مجھ سے مکرم کیوں قرار دیا گیا ہے، دوسری چیز انسان کو مجھ پہ فضیلت کیوں دی گئی ہے۔ یہ تمام تر فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے ابلیس کے من کا جو بغض تھا وہ کھل کے سامنے آ گیا، کیونکہ وہ منافق تھا، خدا کے حکم کو اس نے نہیں مانا۔ تو اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پالنے والے، مجھے اگر آپ مہلت دے دیں قیامت کے دن تک، ایک چیلنج کی طرح کی یہ دعا ہے اس کی، تو میں اس کی اولاد کو ورگلاؤں گا اور اس کی اولاد کی اکثریت کو اپنی طرف لے کے جاؤں گا، اور قیامت کے دن آپ اس کی اولاد کی اکثریت کو میرے ساتھ ہی پائیں گے۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی اس مخلوق پہ مان بھی اتنا تھا، اس ذات نے کیا فرمایا کہ دیکھ جا، تجھے بھی مہلت ہے، تو جا اپنے طریقے سے ان کو ورگلا، جو تیری استطاعت ہے، جس طرح سے بھی تو ورگلا سکتا ہے ورگلا، چاہے اپنی آواز کے ساتھ، چاہے اپنے فوج کے ساتھ، چاہے اپنے پیادوں کے ساتھ، ان کے مال میں بھی چاہے شریک ہو جا، ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جا۔ یہ بہت اہم ترین پوائنٹس تھے جو شیطان نے کہا کہ میں اس انداز میں ان کو ورگلاؤں گا، صراط مستقیم پہ بیٹھ کے ان کے آگے سے جاؤں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اپنی آواز کے ذریعے بھی ان کو ورگلاؤں گا، اپنے فوج بھی لے کے جاؤں گا ورگلانے کے لیے، اپنی انفینٹری بھی لے کے جاؤں گا، اپنے سوار بھی لے کے جاؤں گا اور ورگلاؤں گا انہیں۔ ان کے مال میں بھی میں شریک ہو جاؤں گا، ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جاؤں گا۔ تو ایگزیکٹ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیطان واقعی انسان کے مال میں بھی شریک ہو چکا، انسان کو آواز کے ذریعے بھی ورگلا رہا ہے، انسان کی اولاد میں بھی شریک ہو گیا ہے۔ اب آواز کے ذریعے ورگلانے کا مطلب جو بھی نیگیٹو سوچ آپ کے من میں آ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس شیطان کی بات ہوتی ہے۔ تو اسی لیے بحیثیت انسان اگر ہم خدا کے بندے ہیں تو ہمیں شیطان کی بات نہیں سننی، ہمیں اپنے خدا کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ جب آپ اپنے خدا کی طرف متوجہ رہیں گے، اس کی بات نہیں سنیں گے تو اس کے ورگلانے میں نہیں آ سکتے۔ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ کوئی بھی شخص آپ کا دشمن ہے، آپ کے سامنے کھڑا ہو کے کوئی باتیں کر رہا ہے، اگر آپ اس کو توجہ نہیں دیتے، اس کی بات توجہ سے نہیں سنتے، اپنے کسی اور مقصد پہ فوکس رکھتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا وہ کیا کر رہا ہے۔ ایگزیکٹ اسی طرح سے یہ شیطان بھی آپ کو ورگلاتا ہے، اس کی فوج بھی ہے، پیادے بھی ہیں، سوار بھی ہیں، اس کے باوجود خدا کے احسانات دیکھیں، یہ آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا، چھو نہیں سکتا، آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، فقط دور دور سے یہ آپ کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے باتوں کے ذریعے۔ اگر آپ اس کی باتوں پہ فوکس نہیں کرتے، اس کی باتوں پہ کنسنٹریٹ نہیں کرتے، تو یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور ہمارا فرض یہی ہے کہ ہم مکمل طور پہ اپنے خدا کی طرف راغب رہیں، تاکہ اس شیطان کی باتیں ہمارے من تک پہنچنے ہی نہ پائیں۔ اب اس نے مال میں بھی انسان کے اپنی شرکت بنا لی ہے۔ مال میں کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں، نیگیٹو کاموں میں، منفی کاموں میں انسان کتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے،
اور مثبت کاموں میں کتنا خرچ کر رہا ہے۔ جو نیگیٹو کاموں میں انسان پیسہ خرچ کر رہا ہے وہ شیطان کے کہنے پہ کرتا ہے، وہ شیطان کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے شیطان نے انسان کی دولت میں بھی اپنا حصہ قائم کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ میں ان کی اولاد میں بھی حصہ اپنا بنا لوں گا، ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جاؤں گا۔ تو دیکھو، خودکش کے لیے اپنے بچوں کو دے دینا، خودکش مبار کے طور پہ اپنے بچوں کو دے دینا، یہ شیطان ہی کے سپرد کر دینا ہے اپنی اولاد کو، حالانکہ اولاد خداوند تعالیٰ کی اتنی پاکیزہ امانت ہے کہ اس کی تربیت تم نے کرنی ہے، انسان نے کرنی ہے، وہ آپ کی اولاد ہے، ان لوگوں کی نہیں ہے جن کے سپرد آپ کر دیتے ہیں اور وہ پیسے کی خاطر آگے پھر خودکش کے طور پہ بیچ دیتے ہیں، یا مختلف قسم کی دہشت گردی میں انوالو کر کے ان کو بیچ دیتے ہیں، یا سمگلنگ کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، یا جاسوسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے وہ نیگیٹو کام ہیں جو آپ کی اولاد سے شیطان کرا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے انسان کی اولاد میں بھی شیطان نے حصہ بنا لیا، اور انسان خدا کی اس عطا کردہ امانت کو سنبھال ہی نہیں سکا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا جو وعدہ ہے، شیطان کا جو وعدے دلاتا ہے مختلف انداز میں، پیسے خرچ کرا کے یہ آپ کو وعدے دلاتا ہے، اولاد کو قتل کرا کے خودکش بمبار کے طور پہ آپ کی اولاد کو استعمال کر کے آپ کو وعدے دلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے خطاب فرمایا، ابلیس سے مخاطب ہو کے ہمارے کریم بادشاہ نے فرمایا کہ اِنَّ عِبَادِی لَیسَ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلطان، کہ دیکھ یقینی طور پر میرے بندوں پہ تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا، وَکَفَىٰ بِرَبِّکَ وَکِیلًا، اور آپ کا رب ہی اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو ایک سسٹم رکھا ہے، یہ شیطان اور اس کی فوج آپ کو ٹچ بھی نہیں کر سکتی، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ بات آپ پہ آتی ہے، ہمارے اوپر آتی ہے کہ ہم اپنے خدا کی طرف کتنے راغب ہیں۔ جتنا اپنے خدا کی طرف راغب رہیں گے اتنا ہی خدا کی امان میں رہیں گے، اور اس شیطان کی چالاکیوں سے بچے رہیں گے اور گناہ سے بھی بچ جائیں گے۔ تو یہ انتہائی اہم وقت ہے جس میں شیطانیت اپنے عروج کو پہنچ چکی، کیونکہ یہ کائنات کے آخری ایام ہیں، کائنات بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے، اور انسانوں کی اکثریت واقعی طور پہ شیطان کی طرف راغب ہو چکی ہے۔ تو انجام انتہائی بھیانک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے بندوں پہ تو تیرا اختیار نہیں ہوگا، جو تیری اطاعت کریں گے، جو تیری پیروی کریں گے، میں ان کو بھی اور تجھ کو بھی، تم سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو اس کا مطلب ہے جہنم بھی تقریباً قریب ہو رہی ہے، اور یہ وقت آ چکا ہے کہ جو شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ تھوڑا سا وقت جو بچ گیا، آپ صبر سے کام لیں، اپنے خدا کی اطاعت کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ آپ روز محشر اپنے خدا کے بندوں میں شامل ہوں، شیطان کے بندوں میں شامل